اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ناظرین کرام، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ازدواجی زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں یہ اشارہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کبھی کبھار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کس کو زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے، کیا عورت کو زیادہ قربانی دینی چاہیے، اس کو زیادہ برداشت کرنا چاہیے، اسے زیادہ نبھانا چاہیے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، ذمہ داری برابر سے ہے۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور جو تعبیر بھی استعمال ہوئی انتہائی خوبصورت تعبیر ہے، یعنی لباس، انسان ایک تو لباس اس وقت انسان جب خریدتا ہے تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا لباس ایسا ہے جو میرے مزاج کے مطابق ہے اور میری شخصیت کے مطابق ہے۔ اگر ہم لباس خریدنے کے لیے جائیں گے تو شلوار قمیض خریدیں گے، کوئی اور صاحب لباس خریدنے کے لیے جائیں گے تو پینٹ شرٹ خریدیں گے، کوئی اور صاحب لباس خریدنے کے لیے جائیں گے تو کوٹ پینٹ پہنیں گے۔ تو ہر انسان اپنے مزاج کے حساب سے لباس خریدتا ہے، اسی طریقے سے اپنے مزاج کے حساب سے ہمسر کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس ہمیں محفوظ رکھتا ہے سردی سے بھی، گرمی سے بھی۔ اسی طریقے سے ہمسر، جو بھی لائف پارٹنر ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ محفوظ رکھے تمام آنے والی پریشانیوں سے اپنے شوہر کو، اور شوہر محفوظ رکھے اپنی بیوی کو۔ اسی طریقے سے لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو زینت دیتا ہے۔ جیسا لباس خوبصورت لباس ہوگا، اسی طریقے سے انسان خود بھی اتنا ہی اچھا دکھائی دے گا اور اتنا خوبصورت دکھائی دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمسر انسان کی زینت کا بننے کا سبب بنے تو انسان کی خود کی شخصیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے زینت بنے اور دوسرے ہمارے لیے زینت بنے، تو اس طرح سے دونوں کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن کی تعبیر بڑی خوبصورت تعبیر ہے، اور اس کے اندر اور بہت سارے مفاہیم بھی موجود ہیں۔ لیکن آج ہم جس موضوع پر اسپیشلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، خاتون کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، جسے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے۔ دیکھیں، مرد کا جہاد میدان میں جا کر ہوتا ہے، لیکن عورت کا جہاد گھر کے اندر بیٹھ کر ہے۔ اور کون سا جہاد ہے گھر کے اندر بیٹھ کر؟ بہترین گھرداری کرنا، بہترین شوہرداری کرنا، بہترین بچہ داری کرنا، یہ عورت کے لیے بہترین جہاد ہے۔ اور واقعی اس کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے کہ جتنا مرد میدان جنگ میں جاتا ہے، اپنا خون پسینہ ہی کرتا ہے، زخم سہتا ہے، جتنا وہ برداشت کر کے وہ ثواب حاصل کرتا ہے، وہی قربانیاں عورت اپنے گھر کے اندر دے کر بھی وہ ثواب حاصل کر لیتی ہے۔ اور پھر ہمارے ذہن میں وہ روایت بھی آتی ہے کہ جو سیدہ کائنات جب اپنے بابا سے سوال کرتی ہے کہ بابا جان بتائیے کہ گھر کے کام کس طریقے سے تقسیم ہوں گے، گھر کے کاموں کو کس طریقے سے ہم ڈیوائیڈ کریں، تو پیغمبر اکرم کتنے خوبصورت انداز میں اس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر کے کام بیٹی تجھے انجام دینے ہیں، گھر سے باہر کے کام تمہارے شوہر علی مرتضیٰ انجام دیں گے۔ اب یہاں پر ہم اپنے ناظرین سے عرض کریں گے کہ جو لوگ یہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ نہیں، ہاؤس وائف ہونا تو ایک بہت اولڈ فیشن ہے، اور ہاؤس وائف تو وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو بیکار ہو، جن کا کوئی دنیا میں کردار نہ ہو، وہ ہاؤس وائف بن جاتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب محفلوں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں ماشاءاللہ سے، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ کسی اور سوال ہوتا ہے آپ کیا کرتی ہیں، ڈینٹسٹ ہیں۔ آپ کیا کرتی ہیں، ہم بینکر ہیں۔ اور آپ کیا کرتی ہیں، ہاؤس وائف ہیں۔ تو آپ ہاؤس وائف ہیں، اچھا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہاؤس وائف ہونا کوئی افتخار کی بات نہیں سمجھاتا، جبکہ کائنات کی سب سے بہترین خاتون، افضل ترین خاتون، دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین خاتون اس دنیا کے اندر اگر کوئی یہاں کام انجام دیتی ہیں تو وہی گھرداری کا کام ہے، ہاؤس وائف ہونا ہے۔ اور یہ اس سے بڑھ کر میں جملہ کہوں کہ اگر اس زمانے میں بی بی یہ دو عالم ہاؤس وائف تھیں، تو آج اگر بی بی یہ دو عالم ہوتی تو آج کیا ہوتی؟ آج جو اتنا معاشرہ ترقی کر گیا ہے، آج آئی ٹی اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، آج ڈاکٹری اتنے آگے بڑھ گئی ہے، میڈیکل ہر چیز اتنی آگے بڑھ گئی ہے، تو آج کے دور میں بھی اگر بی بی آتی تو کیا کر رہی ہوتی؟ تو آج کے دور کے اندر بھی بی بی کا وہی عمل ہوتا کہ جو 1400 سال پہلے تھا۔ یعنی 1400 سال پہلے بھی جو ہمسرداری کرتی تھی، شوہرداری کرتی تھی، اور اپنے گھر کو سنبھالتی تھی، گھر کے اندر کے کام انجام دیتی تھی، آج بھی اگر اس معاشرے کے اندر بھی بی بی آتی تو گھرداری کر رہی ہوتی ہیں اور گھر کے ساری ذمہ داریوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ تو آج کے دور کے لیے بھی بی بی کا وہی عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ اور کتنے سارے فضائل ہیں کہ جو اس سلسلے کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اسپیشلی یہ کہ اگر گھر کے کام کرتے ہوئے
بیوی کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بالخصوص ماہ رمضان کے اندر گرمی محسوس ہوتی ہے، تو پروردگار اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اس گرمی کو برداشت کرنے کی وجہ سے۔ کتنی ایسی روایتیں کہ جس کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر، اور خاص طور پہ ہماری خواتین کو سلام ہے اس بات پہ کہ ماہ رمضان کے اندر سب سحری کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اٹھتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں چولہے کے سامنے بیٹھ کر، اور پھر سب کو جگانے کا کام کرتی ہیں۔ پھر سب آرام سے جب جاگتے ہیں تو سب کو سب سے پہلے سحری مل جاتی ہے، سب سے آخر میں وہ سحری کھاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر کے کام کاج کرنا سارا دن اور گھر کی صفائی کرنا، اس کے بعد پھر افطار کے لیے کھانا بنانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو چولہا سامنے ہے اور پیاس کی شدت ہے، ہر ایک انتظار کر رہا ہے کہ کب روزہ کھلے گا، اور وہ چولہے کے سامنے کھڑے رہ کر ابھی بھی کھانا پکا رہی ہیں اور کھانا تیار کر رہی ہیں، افطار تیار کر رہی ہیں، اور جب افطار تیار ہو جاتا ہے تو سب پہلے افطار کر لیتے ہیں، آخر میں ان کی باری آتی ہے۔ تو واقعاً سلام ہے، اور واقعاً وہ مجاہد ہیں، اور کتنا ثواب وہ حاصل کر رہی ہیں گھر کے کام کر کے، جو مرد شاید اتنا ثواب باہر کے کام کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا، جو گھر کے کام کر کے خاتون ثواب حاصل کر رہی ہیں۔ البتہ ساتھ ساتھ ایک اور بات کی وضاحت بھی ہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گھر کے باہر کی جو ذمہ داری شوہر کی ہے وہ بھی اسے اچھے طریقے سے انجام دینی ہے، کیونکہ باقاعدہ واجب یہ قرار دیا گیا ہے کہ مرد جائے اور نان و نفقہ حاصل کرے، مرد جائے اور کمائے اور اس کے حلال لے کر آئے تاکہ گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ عورت کے لیے گھر کے کام کرنا، گھر کے اندر کے کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے گھر کے باہر کے کام کرنا واجب ہے تاکہ وہ رزق حلال کمائے۔ یہ اتنی ضروری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہاں پر چونکہ ہم ایران کی سرزمین سے مخاطب ہیں، تو یہاں پر ہم اپنے حتیٰ دوستوں سے اور جو ہمارے طالب علم بھائی ہیں ان سے بھی ہم یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اب آگے تک جائیے، درس خارج تک جائیے، مجتہد بنیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے اندر جب لوٹ کر آئیں تو گھر والے آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ کھانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے لباس مناسب نہیں ہے، رہنے کی جگہ مناسب نہیں ہے، تو رزق حلال کمانا یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے وہ طالب علم بن رہا ہے اور علم کی دولت حاصل کر رہا ہے اور بہت بڑا جہاد کر رہا ہے، اور یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ہم تمام اپنے سننے والوں سے بھی عرض کریں گے کہ ایسے افراد کی آپ ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے، اور ہیلپ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کچھ پیسے لا کر دے دیے، نہیں، کوئی ایسا اچھا منصب انہیں مل جائے کہ وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھ سکیں اور آ کر معاشرے کی خدمت بھی کر سکیں۔ اور میں طالب علموں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسا معاش تیار کیجئے تاکہ وہ گھر والوں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے۔ چند ایک روایتیں ہم آپ کی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، گرچہ ہمارے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن سنیے کتنی عجیب روایتیں چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوخ وَمَعِي دِرْهَمٌ ابتاعوا به لحما لعیالی وقد قرموا الیہ احب الی من ان اعتق نسمہ۔ فرماتے ہیں کہ میرا بازار میں داخل ہونا اور وہاں سے گوشت خرید کر لے کر آنا، وہ گوشت کہ جس کی ضرورت میرے گھر والوں کو ہے اور جس کی وہ تڑپ محسوس کر رہے ہیں کہ گوشت بابا لے کر آئیں، گوشت کا انتظام گھر کا فرد جو کمانے والا ہے وہ کرے، وہ گوشت میں اپنے گھر پر لے کر آنا، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس عمل سے کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ اس عمل سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو خوش کروں۔ اور کتنی ہی روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کماتا ہے تو اس کمائی کو کہاں پر خرچ کرے؟ کیا غیروں کے اوپر خرچ کرے؟ کیا غریب کے اوپر، یتیم کے اوپر، مسکین کے اوپر خرچ کرے؟ بہت اچھی بات ہے، سبھی کے اوپر انسان خرچ کرے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر گھر والوں کو ضرورت ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کے لائف اسٹینڈرڈ کو زیادہ بڑھایا جائے، بیوی کے اوپر خرچ کرنا، بچوں کے اوپر خرچ کرنا، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، پھر اس کے بعد جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرنا۔ کبھی کبھار ہر ایک کی فائنینشیل اسٹیٹس ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان کا اسٹیٹس ہے، تو اگر کسی کو مالی طور پر کوئی کمزور ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو افطار کے بہانے، کسی اور بہانے سے تحفہ تحائف لے کر جائیں اور اس طریقے سے ان کو خوش کریں، تو قریب والوں کی مدد کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے دور والوں کی مدد کرنے سے۔ اس لیے مولانا سید سجاد فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر میں گوشت اگر لے کر آتا ہوں تو اس کا ثواب اس قدر ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بھی اس قدر نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور جملہ ہے جو مولانا سید سجاد کا بیان ہوتا ہے اور ظاہر ہم اسی پر ہی اپنی بات کو مکمل کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ان ارضاکم عند اللہ ازبغکم علی عیالہ، فرماتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مقرب ہے
اور پروردگار اس شخص سے سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فراخ پیدا کرتا ہے اور آسائش پیدا کرتا ہے۔ تو گھر والوں کے اسٹینڈرڈ کو بڑھانا اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ روایت کا یہ بھی جملہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے پروردگار اسے طول عمر عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی کو بڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر انسان خرچ کرتا رہے اور گھر والوں کو دیتا رہے تو ہر گھر کا فرد یہ تمنا کرتا ہے کہ پروردگار اسے زندگی دے، یہ اسی طریقے سے جیتا رہے اور ہماری کفالت کرتا رہے، ہمارا پیٹ پالتا رہے۔ لیکن اگر انسان گھر والوں کے اوپر تنگ دستی سے کام لے اور گھر والوں کے اوپر خرچ نہ کرے تو یہی گھر والے دل کے اندر بد دعا کرتے ہیں کہ یہ شخص جلدی سے جائے تاکہ اس کی دولت ہمیں میراث میں ملے اور اسے جلدی خدا اٹھا لے۔ تو اگر انسان گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو پروردگار اسے طولانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔